نفل نمازوں میں صلاۃ التسبیح کی نماز بڑی عظیم الشان نماز ہے، جس کی بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑا ثواب ہے۔ ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں کو مٹانے والی ہے اور بڑے سے بڑے گنہگاروں کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اور اپنے چچا زاد حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بڑی شفقت اور تاکید سے اس کی تعلیم فرمائی، جو اس نماز کی فضیلت اور اہمیت کے لیے کافی ہے۔ اس لیے علماء، صلحاء، محدثین، فقہاء اور صوفیاء کرام بھی اس نماز کا اہتمام کرتے چلے آ رہے ہیں اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے آ رہے ہیں۔ تو چلیے ہم اس نماز کو شروع کرتے ہیں، اور اس نماز کو سب سے پہلے ہم کس طریقے سے ادا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں گے 4 رکعت کی، اور اگر کوئی شخص اسے 2 رکعت کر کے بھی پڑھنا چاہے تب بھی یہ نماز ادا ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم نیت کریں گے 4 رکعت کی، اب ہم نے نیت کر لی، اور نیت جب ہم نے ہاتھ اٹھایا اللہ اکبر کہہ کر جب ہم ہاتھ باندھ لیں گے تو اس کے بعد ہم پڑھیں گے ثنا پڑھنے کے بعد ہمیں فوراً اس کلمے کو پڑھنا ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسے 15 مرتبہ ان کلمات کو ہمیں پڑھنا ہے۔ دوبارہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کلمات کو ہمیں 15 مرتبہ پڑھنا ہے ثنا پڑھنے کے بعد، اور پھر جب ہم ان کلمات کو پڑھ چکے ہیں پھر تعوذ، تسمیہ یعنی اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی سورت کو پڑھنا ہے۔ پھر سورت پڑھنے کے بعد ہمیں ان کلمات کو دوبارہ سے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کھڑے ہونے کی حالت میں ہمارے یہ 25 مرتبہ ہو جائیں گے، یعنی ہمیں 15 مرتبہ پہلے پڑھنا ہے ثنا کے بعد، اور 10 مرتبہ ہمیں سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ تو یہ 25 مرتبہ ہو چکے۔ اب جب ہم رکوع کے لیے اللہ اکبر کہیں گے، پہلے تسبیح کو پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم، رکوع کی تسبیح ہے، پھر اس کے بعد ان کلمات کو پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان کلمات کو ہمیں 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یہ ہمارے کلمات ہو چکے 35 مرتبہ، اور پھر جب ہم رکوع سے کھڑے ہوں گے تب ان کلمات کو ہمیں پڑھنا ہے، یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد ان کلمات کو ہمیں پڑھنا ہے 10 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر ہم سجدے کے اندر چلے جائیں گے، اور سجدے میں ہمیں بھی 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی سجدے کی جو تسبیح ہے اس کے پڑھنے کے بعد فوراً ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ پھر جب ہم نے پہلا سجدہ کیا، پہلے سجدے سے جب ہم کھڑے ہوں گے تب یعنی بیٹھیں گے، دونوں سجدوں کے درمیان میں جب ہم بیٹھیں گے تب ان کلمات کو ہمیں 10 مرتبہ دوبارہ سے پڑھنا ہے، اور پھر جب ہم دوسرا سجدہ کریں گے تب ان کلمات کو دوبارہ سے ہمیں 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اس طریقے سے ہماری ہر رکعت میں 75 مرتبہ یہ کلمات ہو جائیں گے، اور اسی طریقے سے ہمیں دوسری رکعت کو بھی پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے جب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس رکعت میں سب سے پہلے ہم ان کلمات کو 15 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، اور پھر سورت ملانے کے بعد ان کلمات کو 10 مرتبہ دوبارہ سے پڑھیں گے، یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں ہمیں 25 مرتبہ اس کلمات کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور پھر ہم رکوع کریں گے، رکوع میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر جب ہم کھڑے ہوں گے 10 مرتبہ تب پڑھیں گے، اور پھر ہم سجدے میں جائیں گے، پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھیں گے تب 10 مرتبہ، اور پھر دوسرا سجدہ کریں گے تب 10 مرتبہ ہمیں پڑھنا ہے۔ تو اس طریقے سے ہماری ہر رکعت میں 75 مرتبہ یہ کلمات پڑھے جانے ہیں، اور جب ہماری 4 رکعت مکمل ہوں گی تو ہمارے یہ 300 مرتبہ کلمات مکمل ہو چکے ہوں گے، اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا تھا کہ اے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو ہر روز اس نماز کو پڑھ لیا کرو، اور اگر آپ سے نہ ہو سکے تو آپ ہفتے میں 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو، اور اگر ہفتے میں بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو۔
اور اگر مہینے میں بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور اگر سال میں بھی نہ ہو سکے تو پوری زندگی میں صرف 1 ہی مرتبہ اس نماز کو پڑھ لو، تو آپ کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہ، جتنے بھی گناہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب گناہوں کو معاف فرما دے گا اس نماز کی برکت سے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ جیسا کہ شب برات آنے والی ہے، اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کرنی ہے، اور عبادت کو صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو نمازیں بتائی ہیں، نفل نماز ہم کتنی پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور دعائوں کا اہتمام کر سکتے ہیں، تسبیح پڑھ سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ جتنے نیک کام ہیں وہ تمام کام اس رات کے اندر کر سکتے ہیں عبادت کے طور پر۔ اپنے لیے دعا بھی کریں اور اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کریں اور ایصال ثواب پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیں اور انہیں جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ نصیب فرمائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ نماز بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ میں آئی ہوگی، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ اسے کومنٹ میں ضرور پوچھ لیا کریں، انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔